دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تعطل کا شکار ہو گئے۔ ایران نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ امریکی ڈکٹیشن کے مطابق نہیں چلے گا۔ مذاکرات ہوں گے تو ایرانی شرائط کے مطابق ہوں گے، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ اور ایرانی وفود جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں اسلام آباد آنے والے نہیں۔ لیکن یہ خبر بھی ہے کہ ایران مختلف ممالک کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی قیادت اپنی عوام سے خوفزدہ ہے۔ صدر ٹرمپ ایک طرف یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایرانی عوام ان سے اور اسرائیل سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے دو سینئر عہدیداروں کو ٹارگٹ کلنگ کی فہرست سے نکال دیا، جنہیں امریکہ مارنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں شخصیات ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں یا خفیہ طور پر کر رہی ہیں۔ ان میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف عسکری اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام شامل ہے۔ محمد باقر عسکری اس وقت ایرانی جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اور دوسرے دوست ممالک کا ان دونوں رہنماؤں سمیت ایرانی صدر سے بھی رابطہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انکشاف کیا کہ خطے کا ایک اسلامی ملک امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے ایک جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو ایران کی معاشی شہرک ہے۔ اگر اس ملک نے ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوشش کی تو براہ راست اس پر حملہ کر کے اس کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے واضح طور پر دھمکی دے دی ہے اسے۔ نام نہیں اس ملک کا بتایا، یعنی کسی ایک فریق کی غلطی یا غلط اندازہ جنگ بندی کی تمام کوششوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ آج 26 مارچ ہے اور امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران بھی جواب دے رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ جنگ کو دیگر عرب ممالک تک پھیلنے سے روکا جائے۔ پاکستان کی طرح ترکیہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور براہ راست مذاکرات کے لیے پیغامات کی منتقلی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کا پیغام ایران کو دے رہا ہے، ایران کا پیغام امریکہ تک پہنچا رہا ہے۔ یہی پاکستان نے کیا تھا۔ یہ پیغامات خلیجی ممالک کو بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے امریکی مطالبات ایران کو پہنچائے ہیں، لیکن ایران نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ 15 شرائط تھی امریکہ کی، جسے ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران کو یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں کہ جب چاہے امریکہ حملہ کر دے اور جب چاہے جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کر دے۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد بند ہو جائے۔ اگر عرب ممالک خاص کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ریمیٹنس یعنی غیر ملکی جو سے پیسہ جو پاکستان آتا ہے، پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں، اگر وہ بند ہو گیا پیسہ تو ہم معاشی طور پر دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں کوئی ملک ہماری مالی مدد بھی نہیں کرے گا۔ حکومت کو یہ بہتر لگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے اور اس جنگ کو بند کرایا جائے۔ صدر ٹرمپ ڈرامے بازی کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا ہے کل کے بیان میں کہ ایران نے انہیں ایک خاص بڑا تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ نے بحری جہازوں میں موجود ایرانی جو تیل کے ٹینکر ہیں پیٹرول کے، وہ قبضے میں لے لیے ہیں یا ایران نے چھوڑ دیا انہیں۔ اس پیٹرول کی کل مالیت $2 ارب بتائی جا رہی ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی پیشکش اور اس کی جو 15 شرائط یا تجاویز ہیں اس پر بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایران انہیں کسی طور پر بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ شرائط ہی ایسی تھی۔ صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، لیکن اب وہ اسے مذاکرات کی میز پر اپنی دھونس اور چلاکی سے روب سے جیتنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کو بھی استعمال کریں، بعض دوسرے ملکوں کو بھی استعمال کریں۔ ایران نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کا اختتام صرف تہران کی اپنی شرائط اور ٹائم لائن کے مطابق ہوگا، جیسا وہ چاہے گا۔
ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار نہیں دے گا کہ وہ جنگ کے خاتمے کا وقت طے کریں۔ ان کے مطابق ایران جنگ اس وقت ختم کرے گا جب وہ خود مناسب سمجھے گا اور جب اس کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ ایران اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتا رہے گا جب تک اس کے 5 جو مطالبات ہیں، جس میں ایک بعد میں اضافہ کر دیا گیا 6 ہو گئے، وہ نہیں تسلیم کیے جاتے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی امریکہ نے ایران کو کئی مرتبہ دھوکہ دیا۔ ایران چاہتا ہے کہ معاہدہ ایسا ہو کہ جنگ مستقل طور پر ختم ہو جائے۔ ایران کے جو بڑے مطالبات تھے ان میں یہ تھا کہ پہلا کہ جنگ اور ٹارگٹ کلنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، اس بات کی ٹھوس ضمانت دی جائے کہ مستقبل میں دوبارہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، جنگی نقصانات اور ہٹ جانے کی واضح اور یقینی ادائیگی کی جائے گی، خطے میں تمام محاذوں اور تمام مزاحمتی گروہوں کے لیے جنگ مکمل ختم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایران پہ حملے بند کر دیں لیکن حزب اللہ پہ حملے جاری رکھیں، غزہ پہ حملے جاری رکھیں۔ ابنائے حکومت پہ ایران کی خود مختاری کو اس کا فطری اور قانونی حق تسلیم کیا جائے، جو دوسرے فریق کی ذمہ داری کی تکمیل کی ضمانت بھی ہو۔ ایران کی یہ شرائط ان مطالبات کے علاوہ ہیں جو جنیوا میں ہونے والے دوسرے مذاکراتی دور میں پیش کی گئی تھیں۔ ایران نے جنگ بندی کی کوششیں کرنے والے تمام ممالک کو بتایا کہ امریکہ جب تک تمام شرائط تسلیم نہیں کرے گا مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی مذاکرات اسی وقت ہوں گے جب یہ شرائط تسلیم کی جائیں گی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جنگ کے آغاز سے ہی پاکستان خطے اور عالمی سطح پر فریقین سے مسلسل رابطے میں رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر خارجہ سعودی عرب، ایران اور دیگر ممالک کے ساتھ سرگرم سفارتی روابط میں رہے ہیں، فون بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا اور بہت سے دوسرے ممالک کو بھی فون کیے ہیں۔ پاکستانی حکام کا اسلام آباد میں موجود امریکہ، چین اور روس کے سفیروں سے بھی مسلسل رابطہ ہے، ان سے بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے، خاص کر چین کے ساتھ۔ 22 مارچ کو آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس کے بعد 24 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش سامنے آئی اور اسے فوری امریکی حمایت بھی مل گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ایکس پر پوسٹ تھی، ٹویٹ تھا، اس کو شیئر کیا، جس کا مطلب یہ لیا گیا کہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بعد میں انہوں نے یعنی صدر ٹرمپ نے اپنی 15 شرائط پیش کر دی۔ جب ایران نے ان شرائط کو مسترد کر دیا تو صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ وہ شرائط ہی نہیں ہے یہ جو میڈیا پیش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے چینی ہم منصب سے گفتگو میں واضح کیا کہ ایران صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایک جامع اور مستقل حل چاہتا ہے۔ اس موقف کا مطلب یہ ہے کہ ایران مذاکرات میں اپنے تمام مطالبات پیش کرے گا اور مغربی ممالک کو بڑے پیمانے پر رعایتیں دینا ہوں گی ایران کو۔ ایران کی جانب سے یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ وہ بعض امریکی نمائندوں پر اعتماد نہیں کرتا، انہیں اہل ہی نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کر سکتے ہیں، جبکہ ممکنہ طور پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے مذاکرات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایران چین اور روس کی کھلی حمایت بھی چاہے گا، وہ چاہتا ہے کہ روس اور چین اس کی مذاکرات میں حمایت جاری رکھیں۔ چین اور روس دونوں نے مذاکرات کی برحال حمایت کی ہے اور ایران کا ساتھ بھی دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالمی طاقتیں اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیانات اس کے برعکس ہیں، جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور رجیم چینج کرنے پر ایران ووٹ ضد ہے کہ رجیم چینج کی جائے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے حملوں کے باعث اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آنے دی جا رہی اور اسرائیل جو ہے دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ایمونیشن اور ضروری ساز و سامان کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، جس سے ایک بحرانی کیفیت ہے اسرائیل میں، جبکہ ایران کو ایک تو خود وہ اس کی ساری پروڈکشن ہے، دوسرے روس سے ضروری ساز و سامان کی فراہمی جو مسلسل جاری ہے۔ ایران زیادہ تر انحصار بحیرہ کیسپین جو ہے، یعنی جسے بحر قزوین بھی کہتے ہیں، وہاں سے ایران کو روس سمیت کئی ممالک سے جوڑا ہوا ہے۔ چند دن پہلے اسرائیل نے بحیرہ کیسپین میں ایک ایرانی بحری ہدف پر حملہ کیا، جس کا مقصد ایران کو جنگ کے دوران روسی
ساز و سامان یا حمایت فراہم کرنے والے جو راستے ہیں اس کو روکنا تھا، نشانہ بنا تھا۔ اس میں وہ سپلائی لائنز نشانہ بنائیں گی جس میں کہا جا رہا ہے کہ روس سے ہتھیار، ڈرون اور دیگر فوجی سامان لایا جا رہا تھا، جیسے کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا۔ یہ حملہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہوا، اسرائیل کا یہ پہلا حملہ تھا۔ اسرائیلی حملے کے فوراً بعد روس نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس راستے کے تحفظ کی ذمہ داری روس پر ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کی تو یہ روس پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کے مقابلے میں امریکہ کے لیے جنگ ایک مشکل صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ سچی بات یہ کہ اس کی سپر پاور ہونے کا بھرم جو ہے وہی ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ تمام طاقت کے باوجود، وسائل کے باوجود آبنائے حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکہ نے مزید جو 2000 فوجی بھیجے ہیں وہ ایران میں کسی بڑے زمینی آپریشن کے لیے ناکافی سمجھے جا رہے ہیں۔ ایران نے اپنی استقامت اور جانی و مالی قربانیاں برداشت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ان کے اندر جذبہ جہاد ہے اور وہ یہ جنگ اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایرانیوں کی دفاعی حکمت عملی، میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی اور چین اور روس کی حمایت نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ ایران کا موقف ہے اگر وہ مذاکرات کرے گا تو ایک فاتح قوت کے طور پر کرے گا کہ وہ جنگ جیت چکا ہے، نہ کہ امریکی دباؤ میں آ کر مذاکرات کرے گا۔ اس بہرحال تمام صورتحال میں پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا ہے اور پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے پوری دنیا میں۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ متوازن تعلقات، خطے میں جغرافیائی اہمیت اور حالیہ سفارتی سرگرمیوں نے جو ہے ایک پاکستان کو قابل قبول ثالث بنا دیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس تینوں کی جانب سے پاکستان میں مذاکرات کے انعقاد پر آمادگی پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی حیثیت کا ثبوت ہے، اور یہ بہت اچھی ظاہر پاکستان کے لیے مفید چیز ہے۔ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تعطل کا شکار ہوئے ہیں، دنیا پریشان ہے۔ اگر روس اور چین آگے بڑھ کر معاملات کو انہوں نے نہ سنبھالا تو جنگ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس کے تباہ کن نتائج کو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا ہوگا۔ اثرات تو اب اس وقت پڑنا شروع ہو گئے ہیں پوری دنیا پہ، پاکستان پہ بھی پڑ رہے ہیں معاشی اثرات۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے وہ مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ خود بنائے گا۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کی تردید کی ہے، خاص کر خفیہ مذاکرات کی۔ ایک ایرانی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ خود سے ہی مذاکرات کر رہا ہے، انہوں نے طنز کیا ہے ایک طرح سے، اور دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت ممکن ہی نہیں ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔